بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ آج ہم گفتگو کریں گے سماحت شیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا تھا۔ عام طور پر ہندوستان، پاکستان، بلکہ پوری دنیا میں، عرب میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب نیا گھر تعمیر کیا جاتا ہے یا تعمیر کا کام آغاز ہوتا ہے یا نئے گھر میں بسنے کے لیے آدمی منتقل ہو رہا ہوتا ہے تو وہ وہاں جا کر جانور ذبح کرتا ہے۔ صرف جانور ذبح ہی نہیں کرتا بلکہ خون جو اس کی بنیادیں ہیں اس میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اسی خون کو دیواروں پر، دروازوں پر، چھتوں پر، کونوں میں چسپاں کر دیا جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا سا ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے خیر کا باعث بنے گا۔ یہ جو ہم جانور ذبح کر رہے ہیں، اس جانور سے اس گھر کی آفات اور بلائیں دور ہو جائیں گی اور ہمیں کوئی بھی آزمائش اس گھر کے حوالے سے نہیں دیکھنے کو ملے گی۔ آئیے پہلے سنتے ہیں سماحت شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی اور کیا نصیحت فرما رہے ہیں۔ الذبح قبل دخول الإنسان إلى فلته أو منزله الجديد على الباب وتلطيخ الباب بالدم من التفاؤل والخير أم هو من التساؤل، علما أنني أقصد بذلك دفع الشر والشياطين عن هذا المنزل واعتراف بشكر الله وشكر نعمته۔ جس طریقے سے میں نے عرض کیا، تمام چیزیں وہی سوال میں بیان کی گئی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس جانور کو ذبح کرنے کا مقصد میری نظر میں یہ بھی ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ مفتی مملکت سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن باز یہ فرما رہے ہیں، یہ جاہلیت کے کام ہیں، امور جاہلیت ہیں۔ یہ وہ کام ہیں جو کہ ایام جاہلیت میں کفار کیا کرتے تھے۔ جب کسی گھر میں داخل ہوتے تو وہاں جانور ذبح کرتے اور یہ امید رکھتے کہ اس جانور کے ذبح کرنے سے اس گھر کی آفتیں اور بلائیں ٹل جائیں گی۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بنیادوں میں خون بہایا جاتا، دروازوں پر خون لگایا جاتا، چھتوں پہ خون لگایا جاتا، دیواروں میں خون لگایا جاتا، اور یہ سمجھا جاتا کہ اس سے ہماری بلائیں اس گھر کی دفع ہو جائیں گی، اور اس سے یہ تصور کیا جاتا تھا کہ جو جن یہاں پر موجود ہیں ان سے ہماری حفاظت ہو جائے گی، اور یہ شاید خون بہانے کی وجہ سے جن یا تو ہم سے راضی ہو جائیں گے یا جن ہم سے ڈر جائیں گے، اور اس جانور کو ذبح کرنے سے یہ بھی امید کی جاتی تھی کہ ہمیں جو جن ہیں وہ ہمیں اچھا سمجھنے لگیں گے اور ہم ان کا تقرب حاصل کرنے کا یہ ایک ذریعہ بنے گا۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ شرک اکبر ہے، یہ شرک کی گھناؤنی ترین شکل ہے، یہ جائز نہیں ہے ایک مسلمان کے لیے۔ یہ اعوذ باللہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، یہ امور جاہلیت کے کام ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی جنوں کو خوش کرنے کے لیے گھر میں جانور ذبح کرتا ہے تو گویا وہ تو غیر اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہے، اور غیر اللہ کے ذبح کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے نماز قائم کرو اور اللہ کے لیے قربان کرو۔ اور اللہ رب العالمین قرآن کریم میں یہ بھی فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
میرا جینا، میرا مرنا، میری نمازیں، میری قربانی، یہ سب اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر اللہ رب العالمین نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں وہ یہ کہ ایک مسلمان کا جینا، مرنا، اس کی قربانی، اس کی عبادت تمام کی تمام اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ رب العالمین کی اس پر لعنت ہو جس نے غیر اللہ کے ذبح کیا، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ذبح کیا۔ وإن كان قصد بذبح الله لكنه وسيلة للشرك۔ اگر کوئی شخص اس سے یہ بھی اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرتا ہے اور یہ بھی اس کے ذہن میں رہتا ہے کہ جناب اس سے آفات اور بلائیں دور ہو جائیں گی، تو یہ ایک شرک کا دروازہ ہے جس نے جو اس نے کھول دیا ہے، اور اس سے بہت گمان یہ ہے کہ وہ شرک کے دلدل میں پھنس جائے گا۔ یہ ایام جاہلیت میں ہوا کرتے تھے، یہ مسلمانوں کے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ يجمعهم على الطعام يشكر الله على ما آتاه به من سكن البيت الذي استأجره واشتراه وعمره، هذا لا بأس يجمعهم۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ لیکن اگر کوئی آدمی جب کسی نئے گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہاں جا کر اپنے اقربا جو سے ملنے کے لیے آتے ہیں یا ان کو دعوت دیتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرتا ہے، مہمان نوازی کا حق ادا کرتا ہے، تو یہ تو جائز ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنے مہمانوں کے یہاں ان کے لیے بہتر کھانے کا انتظام کرنا، ان کے خدمت میں کھانا پیش کرنا، یہ تو جائز ہے۔ لیکن یہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ یہ تصور کیا جائے کہ ہم جانور ذبح کریں گے اور وہ جانور ذبح کرنے کے بعد ہمیں اس گھر کی مصیبتیں اور آفات دور ہو جائیں گی۔ اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر جو بنیادیں ہوتی ہیں، جب بنیاد رکھی جاتی ہے گھروں کی، تو اس بنیاد میں ہی وہ باقاعدہ خون بہاتے ہیں اور گوشت کے چھیچڑے تک وہاں پر ضائع کرتے ہیں۔ تو ایسی تمام چیزیں شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرنا ایک تو یہ حرام ہے، اور یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اور جنوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے گھروں میں جانور ذبح کرے اور یہ تصور کرے کہ جو یہاں پر جن ہیں وہ اس ذبح کرنے کی وجہ سے ہم سے خوش ہو جائیں گے اور ہمیں تنگ نہیں کریں گے اور ہمیں اس گھر سے جو بھی مصیبتیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ یہ ان کا نظریہ سراسر بے بنیاد اور غلط ہے اور شرک پر مبنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو نصیحتیں، جو خوبصورت باتیں سماحت شیخ کی جانب سے آج ہم لوگ سب مستفید ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے موازین حسنات میں انہیں درج فرمائے، اور مجھے اور آپ کو، ہم سب کو شرک سے محفوظ فرما لے، کیونکہ یہ شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ عظیم ترین گناہ ہے، اور جو شرک میں مبتلا ہو گیا اور بغیر توبہ وہ اس دنیا سے چلا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ تو جہنمی ہے، اللہ رب العالمین نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج جو سیکھ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو خوبصورت بات، جو خوبصورت سبق ہم نے آج سیکھا ہے، وہ یہ کہ غیر اللہ کے لیے ذبح نہیں کرنا چاہیے، اور جو لوگ گھروں کے افتتاح میں یا بنیادیں جب رکھی جاتی ہیں گھروں کی، جانور ذبح کیے جاتے ہیں، خون بہایا جاتا ہے، صرف یہ تصور ذہن میں لے کر کہ جناب اس خون کے بہانے سے ہماری آفات اور بلائیں ٹل جائیں گی، یہ بے بنیاد بات ہے، یہ شرکی عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچائے اور شرک سے بیزاری عطا فرمائے، شرک کو شرک جان کر اس سے اللہ رب العالمین ہمیں بیزاری عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اگر اس طرح کی ویڈیوز اور یہ فارمیٹ آپ دیکھنا
اور سننا پسند کرتے ہوں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا لیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہیں. بہت شکریہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.